السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرزی یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عبداللہ اسلام۔ آج کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ پچھلے دنوں یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہونا ہے اس میں چند روز باقی ہیں، اور اگر ان چند دنوں میں آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہوئی تو پھر یہ ڈیل ممکن نہیں ہوگی۔ آج اس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اور اس کے مطابق یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں، اور پاکستان اور آئی ایم ایف کے دوران جلد معاہدے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نویں جائزے اور پروگرام کی بحالی کی راہ میں رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں۔ پچھلے دنوں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف میاں محمد شہباز شریف نے فرانس کا دورہ بھی کیا اور اس کے علاوہ بھی کئی اہم شخصیات سے وہاں ملاقات بھی کی، اسلامی ترقیاتی بینک سے بھی ملاقات کی۔ اس کے بعد یہ خبریں گردش کرنے لگی ہیں کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہے اس کی جو درمیان حائل رکاوٹیں تھی اس کو دور کر دی جائیں گی، جبکہ دوسری طرف وزیر خزانہ و وزیر معیشت اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف سے ڈیل ہو گئی تو سو بسم اللہ، ورنہ ہم گزارا کرنے کے متحمل ہیں۔ یعنی ان کا ایک طرف سے یہ دھمکی تھی یا وارننگ تھی کہ آئی ایم ایف کو کہ ہم صرف آپ کے علاوہ بھی زندہ رہ سکتے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ ڈیل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، یا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری معیشت عدم استحکام کی طرف چلی جائے گی، ہم گزارا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا تفصیلات کے مطابق شہباز شریف سے پیرس میں اہم دو ملاقاتیں ہوئیں، اس کے بعد یہ خبریں گردش کرنے لگی ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے دوران جلد از جلد رکاوٹیں حائل ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور جلد اہم اعلان متوقع ہے۔ اور دوسری طرف اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے اگر ڈیل ہوگی تو بسم اللہ، ورنہ ہم گزارا کرنے کے متحمل ہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس کا پتہ چل سکتا ہے، کیونکہ 2 سے 3 دن رہ گئے اس معاہدے کو ختم ہونے میں، اسی کے دوران شاید اعلان متوقع ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، یا تو یہ ڈیل ختم ہو جائے گی یا پھر اس ڈیل کے ہونے کا اعلان ہو جائے گا۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ کنٹرول لائن پر فائرنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں بھارتی نے بلا اشتعال فائرنگ کر کے 2 شہری شہید اور ایک شہری کو زخمی بھی کر دیا ہے۔ اس پہ بھارتی ناظم العلوم کی دفتر خارجہ طلبی احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پہ جو فائرنگ کی گئی اس کا احتجاج کیا گیا، اور یہ احتجاج بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے کیا گیا، اور شدید مذمت کا ریکارڈ بھی، مطلب بیان بھی ریکارڈ کرایا گیا، اور احتجاجی مراسلہ بھی ان کو تھما دیا گیا۔ اور یہ اس کے نتیجے میں جو بلا اشتعال فائرنگ ہوئی ہے لائن آف کنٹرول پر، ایل او سی پر، اس میں 2 شہری شہید اور ایک زخمی بھی ہوا ہے۔ یہ ان کی جو کاروائیاں ہیں، دفتر خارجہ کا جو موقف ہے اس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ 2003 سے ان کی یہ کاروائیاں جاری ہیں، اور اس کے بعد سے ہم جنگ بندی مفاہمت کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ ایک قانون کی 2 تشریح سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ایک اہم ریمارکس دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کیس چل رہا ہوتا ہے تو ایک وکیل اس کی کوئی اور تشریح کرتا ہے، دوسرا اٹارنی جنرل جو حکومت کی طرف سے ہوتا ہے وہ اس کی کوئی اور تشریح بیان کرتا ہے، کوئی اور تجویز یا قیاس آرائی پیش کرتا ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک قانون سے دو دو چیزیں نکالی جائیں گی تو پھر اختلافات بڑھیں گے اور مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ تو لہٰذا ان کا کہنا تھا کہ جو ایک قانون ہے اس کو ایک چیز کے لیے ہی مختص کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس قانون سے ہر چیز کا نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سپریم کورٹ میں بیٹھ کر آئین اور قانون کے مطابق ہی دیکھتے ہیں کیا ہمارا قانون کاروبار کے مواقع فراہم کرنے میں مددگار ہے یا نہیں، یا اس طرح کے جو اور کیسز آتے ہیں، لیکن قانون کی جو تشریحات کی جاتی ہیں وہ الگ الگ کی جاتی ہے، جس سے ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہنا ہے کہ آرٹیکل 25 منصفانہ وسائل کی تقسیم میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں جیسے ہی گرمی شروع ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ گرمی کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شارٹ فال جو ہے وہ 6000 میگا واٹ سے تجاوز کر چکا ہے، جس کے باعث بڑے بڑے شہروں میں 8 سے 14 گھنٹوں کے درمیان لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ حال ہے بڑے شہروں کا، اور جو چھوٹے قصبے دیہات ہیں ان میں تو پچھلے دنوں پشاور میں بھی احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، اور گرمی اتنی ہے کہ آج محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ لاہور کے بعض علاقوں میں 52 ڈگری بھی محسوس کیا گیا۔ یعنی
ایک ٹمپریچر ہوتا ہے اور ایک وہ ٹمپریچر ہوتا ہے جس کو محسوس کیا جا رہا ہوتا ہے. تو محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں آج 52 ڈگری بھی ٹمپریچر بعض علاقوں میں محسوس کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شارٹ فال 6000 میگا واٹ کا ان کا کہنا تھا، اور اس کے مطابق 6665 میگا واٹ کا شارٹ فال اس وقت پاکستان میں ہے. پچھلے دنوں ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ مسلم لیگ نون سندھ کے جنرل سیکرٹری اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا، ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا، ایک اہم بیانیہ جاری کیا جائے گا، نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے. تو ان تمام خبروں کی تصدیق کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے خود ہی نون لیگ کے تمام عہدوں سے آج استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ انہوں نے نوٹیفکیشن مرکزی جنرل سیکرٹری احسن اقبال کو بھیج دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں پی ایم ایل این سندھ کے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں اور تمام پارٹی کمپنیوں سے بھی استعفیٰ دیتا ہوں. اسی طرح جہاں ایک طرف گرمی کی شدت میں اضافہ ہے، وہیں یہ خوشخبری بھی یہ ہے کہ ملک میں موسلا دھار بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے. آج سے نیا سسٹم داخل ہوگا اور اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے. خیبر پختونخوا، بلوچستان اور بلکہ پنجاب کے بعض علاقوں میں تو وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے کہ سیلاب یا لینڈ سلائڈنگ وغیرہ ہو سکتی ہے. آج رات سے یہ سسٹم داخل ہوگا، اور ان کا کہنا ہے کہ آج رات سے 30 جون کے دوران لاہور، اسلام آباد اور راول پنڈی میں مسلسل بارشیں اور طوفانی بارشیں متوقع ہیں. اور پاکستان ریلوے نے عید کے موقع پر مسافروں کو اہم تحفہ دینے کا اعلان کیا. ان کا کہنا ہے کہ کرائے میں 33% کمی کا اعلان کیا گیا ہے، جن میں انہوں نے کہنا تھا کہ عید کی اسپیشل ٹرینیں چلائی جائیں گی، اور 29 جون اور یکم جولائی کو جانے والی مسافر ٹرینوں پر فیصلوں کا اطلاق ہوگا. یعنی 29 جون کو عید ہے اور یکم جولائی کو شاید عید کا دوسرا یا تیسرا دن بنتا ہے. تو اس لحاظ سے ان 2 دنوں میں جو بھی ٹکٹیں کروائی جائیں گی ان میں 33% کرایوں کی کمی کا اطلاق ہوگا. نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے، اور نئے اسلامی سال کے پہلے دن جو خانہ کعبہ کا غلاف ہے وہ چینج کیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق جو پہلے سے ہی تزئین و آرائش جو اس کی بنانے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے. اور جو مطابق نیا ہجری سال جو 1445 آج سے کوئی 20-25 دن بعد آغاز کیا جائے گا، اس کے متعلق جو غلاف تھا اس کو بنا دیا گیا ہے، تشکیل دے دیا گیا ہے، اور عبدالعزیز کمپلیکس میں تیار کیا گیا جو حرمین شریفین کے امور سے متعلق ادارے کی زیر نگرانی کام کرتا ہے. یعنی وہ غلاف کعبہ جو یکم محرم الحرام بمطابق 1445 ہجری میں چینج ہونا تھا، اس کو یہاں تشکیل کر دیا گیا ہے. تو یہ تھی آج کی اہم خبریں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور تھینکس فار واچنگ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال کریے گا. اللہ حافظ.